پانچویں شکل یہ ہے کہ فرشتہ آتا اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں وہ بات جو اللہ کہنا چاہتے تھے وہ بات ڈال کر چلا جاتا. ایسا بہت کم ہوا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی الروع، کہتے ہیں کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات پھونکا، یعنی میرے دل میں یہ بات ڈالی. کیا بات ڈالی؟ لا يحملنکم علی استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعصیت اللہ. میرے دل میں یہ بات ڈالی جبرائیل علیہ السلام نے کہ دیکھو کہ رزق اللہ کی طرف سے جو دی جاتی ہے اس رزق کو تلاش کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو. رزق کو تلاش کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو. لن تموت نفسا حتی تستکمل رزقہا، کوئی بھی موت کسی بھی آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنی روزی مکمل نہ کر لے. فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ الفاظ دل میں ڈالے گئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر نہیں سنائے، حضرت خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بات میرے دل میں ڈالی گئی. جو الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، جب تک آدمی اپنی روزی پوری نہیں کر لیتا اس وقت تک موت نہیں آتی. ٹھیک ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، تو اللہ سے ڈرو اور روزی کو تلاش کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو، پاک طریقہ اختیار کرو. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات بھی ڈالی گئی لا یحملنکم علی استبطاء الرزق، کہ روزی کو طلب کرنے میں تم کہیں اللہ کی نافرمانی کے راستے سے تلاش کرو. آدمی روزی کما رہا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کما رہا ہے، غلط طریقے سے کما رہا ہے، حرام پیسے کما رہا ہے. لا یحملنکم استبطاء الرزق، روزی کو تلاش کرنے میں تم غلط طریقے پر نہ چلے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ فَإِنَّمَا عِندَ اللَّهِ لَا يَنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے اللہ سے تم اب اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے خزانے سے تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. اللہ کے خزانے سے اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، برکتیں تمہاری زندگی میں آئیں گی. تو ایک وحی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دل میں ڈالی گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا گیا، یہ قرآن قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب، ہدی للناس، یہی راستہ بتائے گا، گائیڈ لائن بتائے گا کہ دیکھو یہ راستہ ہے، یہ تمہارے لیے نافرمانی کا راستہ جس پر اللہ ناخوش ہوں گے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہوں گے، یہ سیدھا راستہ ہے. قرآن قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جب سے اتارا گیا یہ قرآن اس کی ہر چیز محفوظ ہے، ایک زبر زیر ادھر ادھر نہیں ہوا، ایک حروف بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، اس کا ایک معنی مطلب بھی کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکے. جن لوگوں نے کوشش کیا قرآن کو بدل دیں وہ بدل گئے، دنیا سے مٹ گئے، لیکن اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب آج تک بھی زندہ کتاب ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اسی لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ، جو نبی آتے ان کے ساتھ ایک معجزہ دیا جاتا، یعنی عادت کے خلاف کوئی ایسی چیز جس کو پروف کے طور پر نبی دکھا کر کہتے کہ یہ میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، تم مجھے اس چیز کو دیکھو، مجھے مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام تو چلے گئے لیکن یہ زندہ معجزہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ان کا دین قیامت تک چلے گا، ان پر اتاری ہوئی کتاب قیامت تک چلے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتاری گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اللہ رب العزت نے نازل کیا، ایک ساتھ نازل نہیں. قرآن جو اتارا گیا ہے آسمان لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ اتارا آسمان دنیا پر. آسمان دنیا کا کیا مطلب ہے؟ کعبۃ اللہ سارے زمینوں کا سینٹر ہے، سینٹر آف دی پوائنٹ کعبۃ اللہ ہے.
کعبۃ اللہ کے ٹھیک برابر اوپر میں بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر 24 گھنٹے فرشتے چکر لگاتے رہتے ہیں، اس کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور اسی بیت المعمور کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش و کرسی ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قرآن کو نازل کیا وہاں پر جہاں بیت المعمور ہے۔ پھر یہ جو نازل ہوا قرآن، یہ قرآن نازل ہوا شب قدر میں۔ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن شب قدر میں اترا ہے، وہ وہی قرآن ہے کہ جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے بیت المعمور نامی جگہ میں، جو آسمان دنیا، وہاں پر اللہ رب العزت نے اتار دیا۔ اب پھر جیسی جیسی ضرورت پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا گیا۔ اس زمانے کے کافروں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ایک ساتھ اللہ قرآن اتار دیتا، ساری بات آ جاتی سب کے سامنے، ایک ایک آیت آ رہی ہے، کبھی ایک سورت آ رہی ہے، کبھی 4 سورتیں آ رہی ہیں، کبھی 4 آیتیں آ رہی ہیں، کبھی ایک آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے۔ اللہ کو جس وقت کی جو مرضی تھی، اللہ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن ایک ساتھ اتار دیا جاتا، کیوں نہیں اتارا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں اس کو جمع دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھے ہوئے نہیں ہیں کسی مدرسے میں، کسی استاد کے پاس، ڈائریکٹ اللہ پڑھا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، سارے انسانوں کے سردار ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا تھوڑا اللہ رب العزت قرآن اتار کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تھوڑا تھوڑا دیا جا رہا ہے تاکہ آپ پر بوجھ نہ ہو اور یاد کرنے میں اور سینے میں بٹھانے میں آسانی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، جیسی جیسی ضرورت پڑی اللہ رب العزت قرآن کو اتارتے گئے۔ کبھی ضرورت پڑی، اللہ نے چاہا سورہ انعام تقریباً 1.25 پارے کی صورت ہے، 7ویں پارے کے پاؤ ربع سے لے کر 8ویں پارے کے آدھے تک 1.25 پارہ کا، ایک تراویح میں پڑھنے کے برابر کا حصہ، 1 پارے سے زیادہ، اتنی بڑی صورت ایک مرتبہ اتاری گئی۔ اور بعض موقع پر ایسا ہوا کہ ایک آیت کا ٹکڑا 1 مرتبہ اتارا گیا۔ اللہ نے جس کو جب ضرورت محسوس کیا، جب جیسی چیز موقع پیش آیا، اللہ رب العزت نے ویسے اتارا۔ قرآن کے اندر ایک آیت ہے غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے قرآن کی آیت کا۔ اب قرآن کی آیت کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا اللہ نے 1 مرتبہ میں اتار دیا، حالانکہ غیر اولی الضرر کے یہ لفظ سے کوئی مطلب پورا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں اللہ کو وہی مناسب لگا کہ یہ آیت اتار دی جائے، اتار دیا گیا۔ کبھی ایک بڑی صورت اتارنے کا موقع پڑا، اللہ نے اتار دیا۔ کبھی 4 آیتیں اتارنے کا موقع پڑا، اللہ نے اتار دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر لوگ آ کر اشکال کرتے تھے، ایسا کیوں ہے، ہم ایسا نہیں ہوتا تو ہم قرآن مان لیتے، یہ فرشتے کیوں لے کر آتے ہیں، اللہ رب العزت ڈائریکٹ کیوں نہیں اتار دیتا، الگ الگ انداز میں۔ جیسے جیسے کافر حجت کرتے جاتے، ٹیڑھے سوال کرتے جاتے، اللہ رب العزت ان کا جواب ویسے ویسے اتارتے جاتے، اللہ رب العزت ان کا جواب اتارتے جاتے۔ دیکھیں قرآن کے اندر جو قرآن اترا ہے، اس کے اترنے میں 2 چیزیں ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت قرآن میں کچھ بات بتانا چاہتے ہیں، اللہ نے وہ چیز اتار دیا، کسی کے پوچھے بغیر۔ کوئی سچویشن دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایسا نہیں آیا کہ جس کی وجہ سے قرآن کے اندر آیت اتاری جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ اللہ نے اتار دیا۔ ایک شکل یہ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ قصہ ہوا جس قصے کو رکھ کر اللہ نے آیتیں اتاری۔ ایک صحابی تھے حضرت مرثد رضی اللہ عنہ، یہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکے سے مدینے کو۔ مکے کے زمانے میں ایک عورت سے ان کی محبت تھی، کسی وجہ سے یہ مدینے سے مکے کو آئے۔ اس عورت نے ان کو اپنے قریب بلایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں جب تک مکے میں تھا تو اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔
ایسا کر سکتا ہوں، میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت دوں گا، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں گا، نہیں تو نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سارا واقعہ سنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے، آپ پر ایمان لانے سے پہلے میں جو ہے فلاں عورت سے میری محبت تھی، تعلقات تھے، جب ایمان لایا ہوں میرا دل گوارا نہیں کرتا، وہ عورت مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ اجازت دے تو نکاح کر۔ اب اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری، یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے پیچھے کچھ آیتیں اتری، کئی ایسے واقعات ہوئے، کئی ایسے ایونٹس ہوئے، اس ایونٹ کے لیے اللہ رب العزت نے آیتیں اتاری، واقعات کے لیے اللہ رب العزت نے آیتیں اتاری، جس کو قرآنی زبان میں شان نزول کہا جاتا ہے، کہ نازل ہونے کا کیا وجہ، نازل ہونے کی کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ آیت اتری۔ اللہ رب العزت نے اس وقت میں آیت اتاری، وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ دیکھو صحابہ، تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مشرکہ عورت، کافرہ عورت ایمان میں داخل نہیں